نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے لے کر 109 اس میں ارشاد ہے اور تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو دعوت دیتے ہو خیر کی طرف اور حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یہ آیت نمبر 104 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے اس کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، بلکہ اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے دوسروں کو اور برائی سے منع کرے اور خیر کی طرف دعوت دے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو جو ہے وہ چند آیتوں کے بعد ایک دوسرے طریقے سے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اسی طرح دوسری آیتوں میں بھی ایک آیت میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے، مومنین مرد و عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں، دینی رفیق ہیں۔ دوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی عورت سے دوستی کرے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اور احادیث میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بڑی تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حدیث میں فرمایا کہ تم جب کسی منکر کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالو، یعنی اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ تو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے اس امت کے اوپر۔ پچھلی امتوں کو پر بھی فرض تھا،
اور جتنی طاقت ہوگی، استطاعت ہوگی، اس طریقے پر وہ روکنے کا مکلف ہے۔ اگر باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سختی کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو، جو ہے بھی بچوں کو منکرات سے روکے۔ اس طرح اگر فیکٹری کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، تو جو اس کے ماتحت ہیں، یا کسی شہر کا حاکم ہے، کسی جگہ کا حاکم ہے، تو چونکہ اس کے پاس طاقت ہے اور اقتدار ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سختی کے ساتھ منکرات کو روکے۔ اور اگر سختی کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر جتنی طاقت ہوگی اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ اس آیت کو بہت سے لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس آیت کے ٹھیکیدار ہیں، کہ ہم ہی جو ہے وہ اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں، اور کوئی اور جو ہے اس آیت پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ کام کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو جب تک وہ ہمیں شامل نہ ہو، ہمارے اندر شامل نہ ہو، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اس کے جو ہے وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے لوگوں نے، اس آیت کو لوگوں نے بنا، حالانکہ جو لوگ ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ نیکی کا حکم تو یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی باپ بھی ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اپنے بچے کو نیکی کا حکم نہیں کرتا، وہ اس کو سمجھاتا ہے پیار سے، بولتا ہے بھائی اس کو نرمی کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے کام، نہیں مانتا تو بس اس کے دعا کرنی ہے۔ تو یہ جن پر ان کے اقتدار ہوتا ہے اس پر بھی سختی نہیں کرتے ہیں، عام لوگوں پر سختی کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو یا فرمایا یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کی درخواست کرتے ہیں اور جو ہے وہ منتیں کرتے ہیں نیکی کے لیے، بھیک مانگتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ برائی سے روکو نہیں، اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ برائی سے نہیں روکو، نیکی کی بات کرو نرمی کے ساتھ، اور پھر رات کو ان کے لیے دعا مانگو، وہ نہیں مانتے تو پھر دوبارہ دعا مانگو، پھر ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ بس اسی طرح یا تو وہ قبر میں پہنچ جائے یا تم قبر میں پہنچ جاؤ، دونوں میں سے ایک قبر میں جو جلدی پہنچے، پہنچنا تو دونوں کو ہی ہے۔ تو اصل کام جو ہے، اصل جو آیت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اصل آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ برائی سے کیوں نہیں روکو گے؟ توڑ پیدا ہوگا۔ اگر تم اس کو توڑ کہتے ہو تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سب کے سب توڑ کو پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر اس کو تم توڑ کہتے ہو کہ یہ توڑ ہے، تو اس توڑ کو پیدا کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے تھے۔ کہ انبیاء کرام نے آ کر اس توڑ کو پیدا کیا، انہوں نے حق بات کی دعوت دی، باطل کو روکا، باطل سے منع کیا، اور ظاہر باطل ان کی مخالفت میں آ گیا، توڑ پیدا ہو گیا۔ تو اگر یہ توڑ تم نہیں چاہتے ہو تو پھر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والا کام کر رہی نہیں ہو، کیونکہ وہ تو اس توڑ کو پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اصل جو ہے
اس آیت پر عمل جب ہوگا جب ہم جو ہے وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں، اور حکم کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اقتدار، اس کو حاصل کریں، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حاصل کریں، تاکہ ہم پھر اس کو حکم کر سکیں، نیکی کا حکم کر سکیں۔ کیا فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے بدلو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے، اور ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑو گے، تو تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لوگ اس حدیث کو تو پڑھتے ہیں، لیکن جب تم ان کو حدیث پڑھتے ہوئے سنو تو ان کو پوچھو کہ بھائی تم نے کتنے ظالموں کا ہاتھ پکڑا ہے؟ وہ بولے گا میں نے ایک بھی نہیں پکڑا۔ اس کو بولو جو تمہارے اکابر ہیں، جن کو تم جو ہے اس کام کا پیشوا مانتے ہو، ذرا ان کے بارے میں بتا دو کہ کتنے ظالموں کو انہوں نے ہاتھ پکڑا ہے۔ وہ ایک بھی نہیں بتا سکے گا۔ پھر تم ان سے کہو گے اس کا مطلب تم اس کام کو کرنے والے ہو نہیں، تو پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے اور اس کام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو؟ حدیث میں ہے کہ جس قوم میں کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہے، جسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے وہ لوگ نہ روکے، تو مرنے سے پہلے ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو۔ جبریل نے عرض کیا اے پروردگار، میں آپ کا فلاں بندہ ہے، اس میں آپ کا فلاں بندہ ہے، یعنی اس بستی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کو اس شخص پر اور باقی رہنے والوں پر الٹ دو، کیونکہ اس کے چہرے پر میرے احکام کے بارے میں کبھی کسی وقت شکن بھی نہیں پڑی۔ کہ جب آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو یوں دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر شکن آتے ہیں، یہ اس کے غصے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ اپنی عبادات میں لگا ہوا ہے اور یہ منکرات کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھ کر شکن نہیں پڑی اس کے چہرے پر۔ اس کے ساتھ تختے کو، اس کے ساتھ بستی کو جو ہے وہ الٹ دو، بستی کو اوپر نیچے کر دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ غصے کے ساتھ، اگر وہ نرمی سے نہیں سمجھے تو پھر غصے کے ساتھ کرنا ہے۔ اور یہ لوگ کیا بولتے ہیں، غصہ تو اس میں ہے ہی، بالکل اس کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے، اپنے جماعت کے اندر غصے کو حرام قرار دیا۔ ہاں، اور دوسری باتوں پر غصہ کریں گے، اور دوسری باتوں کو بڑا غصہ آتا ہے ان کو، مگر جب اس کام کے ٹھیکیدار بن کے نکلتے ہیں تو غصہ جو ہے حرام ہے۔ وہ ہم کو چپے نہیں مارے گا تو ہم بولیں گے بھائی ماشاءاللہ آپ نے انبیاء کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ میرے کو کسی نے واقعہ سنایا کہ یہ لوگ گشت کر رہے تھے، تو یہ لوگ کسی کے پاس گئے اور اس نے جو ہے پتہ نہیں اس کو چماٹ مار دی، پتہ نہیں کیا، اس نے اس کا ہاتھ چوما، بولا آپ نے انبیاء کرام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ کہ جب انبیاء کرام بھی جب دعوت دیتے تھے اور صحابہ کرام جب دعوت دیتے تھے تو ان کو بھی لوگ اس طرح جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے۔ تو پوچھنا چاہیے کہ یہ انبیاء کی سنت کو زندہ کیا ہے یا اس کافر کی سنت کو زندہ کیا ہے؟ کیسی بات کو اس نے گھمایا ہے؟ اس نے تو کافر، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کی دشمن کو کی سنت کو زندہ کیا ہے، اس نے بات کو گھما دیا، بولے آپ نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ توبہ استغفر اللہ، ایسی کفریہ باتیں کرتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے چہرے پر شکن پڑنا
اور سختی. ایک حدیث میں کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں کیا ہوا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس کو دوسرا بندہ بولتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہیں کر. پھر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو پھر بھی اس کے باوجود بھی، اس کی بات نہ ماننے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں وہ اس کی شریک رہتا. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو فرق کر دیا کہ جیسے نافرمانوں کے دل تھے ویسے ہی فرما برداروں کے دل کے کر دیا، اور پھر ان کو لعنت فرمائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے غصہ کرنا، کہ جو تم اللہ کی نافرمانی کو دیکھو اور تم اس کو بولو ایسا نہیں کرو، وہ نہیں مانے تو تم اس کا بائیکاٹ کرو. اگر طاقت نہیں ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی تو اس کا بائیکاٹ کرنا، اس سے تعلقات منقطع کرنا، اس کو غصہ دکھانا، ناراضگی دکھانا، یہ جو ہے وہ امر معروف ہونے کے منکر کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ تم ان کے ہاتھ چومو اور بولو بھائی آپ صحابہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، اور وہ ابو جہل کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور انبیاء کرام کے خلاف لڑ رہا ہے ابو جہل کی طرح، اور وہ بولا ہے کہ تم نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہو. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا الْكُفْرِ، ایسے کفر سے اللہ کی پناہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تم ضرور امر معروف اور نہی منکر کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اسے دعا مانگو گے وہ دعا قبول نہ فرمائے گا. تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ منکر کو دیکھے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو. اور زبان سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے روکو پھر اگلی منٹ جو ہے تم اس کے ساتھ کھیر کھا رہے ہو. زبان سے روکنے کا مطلب ہے تم اس کو زبان سے روکو، اور وہ نہیں مانتا تو تم اس کے ساتھ منقطع ہو جاؤ. ورنہ پھر دل سے روکو کہ دل سے تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہے دل سے. اور پھر ایک جماعت خاص ہونی چاہیے اس کام کے لیے، تو اس کام کو کریں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. اور پھر جو ہے یہاں پر خیر کی طرف بلانے میں کافروں کو دعوت دینا بھی آ گیا. اصل دعوت تو ویسے کافروں کے لیے ہوتی ہے کہ کافروں کو اسلام کی طرف دعوت دینا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو دعوت دیا، دعوت قبول نہیں کی تو پھر جزیہ مانگا، جزیہ بھی نہیں دیا تو پھر ان سے جنگ کی. اور مسلمانوں میں جو نافرمان ہیں ان کو یاد دہانی کرانا، اور اگر طاقت ہو تو پھر ان سے بھی مقابلہ کرنا، ان کو بھی طاقت کے ذریعے سے اللہ کی فرما برداری پر لے کر آنا، جس طرح صحابہ کرام نے کیا رضی اللہ تعالیٰ. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ جب یہ کام جو فرائض اور واجبات ہیں اس کو فرائض اور واجبات کے اس میں کریں گے، یعنی اس میں سختی کریں گے، اس میں جو کوتاہی کرے گا اس پر سختی ہوگی. باقی جو مستحبات ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کا کرنا فرض واجب نہیں ہے، تو ان کی جو ہے وہ دعوت ہوگی کہ بھائی یہ کام کرو اچھا ہے، مگر اس پہ سختی نہیں ہوگی. بعض لوگ فرائض و واجبات میں تو سختی نہیں کرتے، اور جو دوسری مستحبات ہیں یا سنتیں ہیں اس میں سختی کرتے ہیں. اس میں سختی نہیں ہے، اس میں دعوت ہے، تلقین ہے، نصیحت ہے، کرو، صحیح ہے نا، اس میں پیار و محبت، یہ ساری چیزیں ہیں. فرائض اور واجبات میں سختی ہے. اس طرح جب وہ حرام کام کرے تو اس کو سختی کے ساتھ روکنا ہے، ناجائز کام کرے. اگر وہ ایسا کام کرتا ہے جو ناجائز نہیں ہے، خلاف اولا ہے، تو وہاں پہ سختی نہیں ہوتی، وہاں پہ اس کو سمجھا دو، پیار سے سمجھانا ہوتا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ حرام اور ناجائز بھی نہیں آ رہا. سمجھ آ رہے ہیں؟ تو یہ چیز بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے.
اللہ پاک ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا